ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئین جمال مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، حضرت علامہ مصطفیٰ رضا شبنم کمالی علیہ رحمۃ رضوان کے ایک سلسلہ مضامین کا عنوان ہے۔ یہ ماہ نامہ اعلیٰ حضرت پری شریف کا ایک مستقل کالم تھا جو 12 برسوں سے زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔ اس وقت رسالہ کے جو شمارے ہمارے سامنے ہیں ان میں اس سلسلے کا پہلا مضمون اکتوبر 1989 میں شائع ہوا، جس کا موضوع برہان ربانی اور نور مبین ہے۔ مضامین کا یہ سلسلہ ستمبر 2002 تک جاری رہا۔ رسالہ میں شروع کے ایک آدھ مضمون کے ساتھ قسط کا سلسلہ وار نمبر بھی لکھا گیا۔ پھر قسط نمبر کا کوئی اندراج نہیں ہے، کیونکہ آئین جمال مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے تحت لکھی گئی ہر قسط ایک مستقل مضمون ہے۔ میرے لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ بات جنت اور اہل جنت کی ستمبر 2002 اس سلسلے کی آخری کڑی تھی، اور نہ حتمی طور پر یہ بتانا ممکن ہے کہ اس سلسلے کے تحت کتنے مضامین منظر عام پر آئے۔ البتہ رسالہ کے ایسے 100 شمارے مصنف علیہ رضوان کی ذاتی لائبریری میں محفوظ ہیں، جن میں یہ مضامین اس مستقل عنوان سے شامل اشاعت ہیں، اور میرے علم و یقین کی حد تک یہ تمام مضامین 1120 صفحات پر مشتمل زیر نظر کتاب کی 2 جلدوں میں آ گئے ہیں۔ مصنف اور ماہنامہ اعلیٰ حضرت پری شریف دونوں اس تحریک کا حصہ ہیں، جس کا نصب العین مقام نبوت کا تحفظ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ اور سنتوں کا احیاء ہے۔ اور یہ محض ایک حسن اتفاق ہے کہ کتاب کی اشاعت عین اس وقت پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے جب ہم اس تحریک کے قائد و محرک مجدد عصر امام اہل سنت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام محمد رضا حنفی قادری محدث بریلوی علیہ رضوان کا 100 سالہ عرس منا رہے ہیں۔ آئین جمال مصطفیٰ جلد 2 سے علامہ شبنم کمالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون لباس کے بعد مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ جس طرح کھانا پینا بقائے حیات کے لیے عمومی طور پر لازمی جز سمجھا جاتا ہے، اسی طرح لباس بھی انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت میں داخل ہے۔ فقیر ہو یا غنی، غریب ہو یا مالدار، شہنشاہ ہو یا گدائے بے نوا، ہر ایک فرد لباس کا محتاج ہے۔ اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق سبھی لوگ کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی اگر درمیانی روش اختیار کی جائے تو پسندیدہ اور بہتر ہے۔ فقیر و نادار حضرات تو قیمتی کپڑوں کا صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، انہیں معمولی کپڑا بھی سطر پوشی اور پہننے کے لیے مل جائے تو غنیمت ہے۔ لیکن دولت مند اور مالدار لوگ اچھا کپڑا ضرور پہنیں، مگر اوسط ہی کو معمول بنائیں تو اچھا ہے، تاکہ یہ لباس زندگی کے ہر دور میں ان کا ساتھ دے سکے اور ان کی غربت پر لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ مل سکے۔ البتہ حیثیت و استطاعت کی صورت میں افلاس و ناداری کا اظہار بھی مناسب نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت عمر بن شعیب راوی ہیں، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندہ پر دیکھے۔ مطلب واضح ہے کہ جب اللہ نے اچھا کپڑا یا قیمتی کپڑا پہننے کی صلاحیت عطا کی ہے تو انتہائی معمولی اور بوسیدہ کپڑا پہن کر مفلسی اور ناداری کا اظہار نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پہناؤ، مگر جائز اور حلال طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال ہی میں اس طرح کے تصرف کا اختیار ہے۔ رشوت، چوری، غصب اور خیانت سے جمع کی ہوئی دولت تو وبال جان اور عذاب عظیم ہے۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے جسم پر معمولی کپڑا تھا، ایسا گھٹیا کپڑا جو مالداری کی حالت کے لائق نہیں تھا۔ تو حضور نے مجھ سے کہا
کہ کیا تیرے لیے مال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو حضور نے کہا کس مال سے؟ میں نے کہا تمام مال سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا اور غلام عطا کیا ہے۔ حضور نے یہ سن کر کہا جب اللہ تعالیٰ تجھ کو مال دے تو چاہیے کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کرامت کا اثر دکھائی دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو افلاس کے اظہار کیوں؟ یہ تو ایک طرح سے ناشکری ہے۔ ہاں، فضول خرچی اور تکبر سے احتراز بھی ضروری ہے، ورنہ یہ تحدیث نعمت نہیں، اظہار معافیت اور حصول عذاب میں داخل ہے۔ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور صوف سے بنا ہوا کپڑا دیکھا تو فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے ساتھ انعام فرمائے تو بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندہ پر اپنی نعمت کا اثر دکھائے۔ اس حدیث میں جہاں تحدیث نعمت کے طور پر اچھا کپڑا پہننے کو حضور نے پسند فرمایا، وہیں یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ ریشم اور صوف سے بنا ہوا کپڑا مردوں کے لیے بھی مباح ہے۔ صفائی اور سلیقہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس چلتے ہوئے تشریف لائے تو حضور نے ایک بڑا گندا سر الجھے ہوئے بال والے ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال منتشر تھے۔ پس حضور نے فرمایا کہ کیا یہ آدمی اتنی بھی قدرت نہیں رکھتا ہے جس سے اپنے سر کے بالوں کو ملائم کرے اور متفرق بالوں کو جمع کرے؟ اور ایک دوسرے آدمی کو دیکھا کہ جس کے جسم پر میلا کپڑا تھا تو حضور نے فرمایا کیا یہ شخص اتنی سی چیز بھی نہیں پاتا کہ اپنے کپڑے کو دھو سکے؟ گویا حضور نے اذیت دینے والی بوسیدگی اور گندے پن کو ناگوار سمجھا، صفائی ستھرائی، طہارت اور نظافت کی تعلیم دی۔ اگر تیل میسر نہ ہو تب بھی پانی سر پر ڈال کر کنگھی سے اسے صاف کرنا اور سنوارنا چاہیے۔ اسی طرح کسی چیز سے گندا کپڑا دھو کر صاف کر کے پہننا چاہیے، اور اپنی وسعت کے مطابق صفائی اور سلیقہ مندی ہر چیز میں پسندیدہ اور بہتر ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 موٹے کپڑے تھے، جب حضور بیٹھتے تھے تو وہ پسینہ سے تر ہو جاتے اور حضور پر بھاری ہو جاتے تھے۔ اسی دوران کسی یہودی کا ملک شام سے سوتی کپڑا آیا۔ میں نے حضور سے کہا بہتر ہوتا کہ اگر آپ اس کی طرف کسی کو بھیجتے تاکہ اسے 2 کپڑے میسرہ کی طرف والے خرید لاتے۔ حضور نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا تو اس یہودی نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ ممکن ہے حضور نے اپنے آدمی کو یہودی کے پاس رقم کے بغیر بھیجا ہو کہ وہ کپڑے لے کر اور اس کی قیمت معلوم کر کے آئے، پسند آنے پر بعد میں قیمت بھیج دیتے۔ خرید فروخت میں ایسا معلوم ہوتا بھی ہے، مگر یہودی کی شاید طبی کا اس کے قول کے فاتح سے پتہ چلا کہ اب حضور نے کپڑا منگوایا یا نہیں۔ حدیث سے اس کا علم نہیں ہوتا، مگر یہ ضرور معلوم ہوا کہ آسانی اور سہولت والے کپڑے بھی استعمال فرماتے تھے، خاص کر گرمی کے موسم میں بھی جبھی تو آپ نے اپنا آدمی ایسا کپڑا لانے کے لیے بھیجا تھا۔ پرانا کپڑا۔ آج اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا میں کپڑوں کی بہتات اور کثرت ہے، اس لیے رقم ہونے کی صورت میں کپڑے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب تو غریب و نادار بھی پیبند لگے ہوئے کپڑے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اسے عار اور ذلت سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن عہد قدیم میں یہ بات نہیں تھی کہ کپڑے مشکل سے ملتے تھے، قیمت زیادہ ہوتی تھی، لوگ پرانا کپڑا بھی پہنتے تھے اور پیبند لگا ہوا کپڑا بھی ایسا کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اب حدیثیں پیش نظر رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث موجود ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے کپڑے کو پرانا نہ سمجھو یہاں تک کہ اس میں پیبند لگا کر دوسری مرتبہ نہ پہن لو۔ حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ نہیں سنتے ہو بے شک پرانے کپڑوں کا پہننا ایمان کی نشانی ہے۔ اس کو 2 مرتبہ کہا۔ اللہ کے رسول اور کتاب پر ایمان لانے والوں کی ایک نشانی اور خصوصیت ہے کہ لباس میں تواضع ہو، پرانے پیبند لگے کپڑوں سے اجتناب نہ ہو اور زینت میں بڑھ چڑھ کر دخل نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ اپنی قدرت کے باوجود تواضع کے طور پر خوبصورت کپڑا پہننے کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کرامت کا اللہ اور لباس پہنائے گا۔ اگر کوئی شخص فخر و غرور و تکبر کے طور پر کوئی کپڑا پہنے
یا زاہد بننے والا اپنے دوست کی شہرت کے لیے زاہدوں و صوفیوں جیسا لباس پہنے، اس کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس ملے گا اور لوگ اس کے دنیاوی مکر و فریب کو جان لیں گے۔ نیا کپڑا پہننے کی دعا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو اس کے نام کے ساتھ مقرر فرماتے تھے، امامہ، قمیص، چادر وغیرہ کا نام لیتے تھے۔ پس حضور کہتے تھے اے اللہ تیرے لیے حمد ہے جیسا کہ تو نے مجھ کو کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کی بھلائی کا جس کے لیے وہ کپڑا بنایا گیا، اور میں تجھ سے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کی برائی سے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابی داؤد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کپڑا پہنے پھر کہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور مجھ کو یہ عطا کیا میری طرف سے کسی طاقت اور قوت کے بغیر، تو اس کے لیے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جبہ پہنا، اس کی دونوں آستینیں تنگ تھیں، زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ جبہ 2 کپڑوں سے تیار ہوتا تھا، دونوں کے درمیان روئی سے بھرنی ہوتی تھی، اور اگر جبہ صوف اور اون کا ہوتا تھا تو صرف ایک کپڑا ہوتا تھا، اس میں کوئی بھرنی نہیں ہوتی تھی۔ اس قسم کے جبے جاڑے کے موسم میں استعمال کیے جاتے رہیں گے، گرمی میں روئی کی بھرنی اور اون کے بغیر ہی ایک کپڑے کا جبہ صوفیہ کرام اور علماء اعظام کا معمول رہا ہے۔ رہی بات آستین کی تو اس میں اختیار ہے، چاہے وہ تنگ ہو یا کشادہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین کلائی تک ہوتی تھی۔ اس حدیث سے حضور کا عمل معلوم ہوتا ہے اور سنت ظاہر ہوتی ہے کہ آستین کلائی سے بڑھی ہوئی نہ ہو، اور غیر قمیص یعنی جبہ وغیرہ کے لیے سنت اور حکم یہ ہے وہ انگلیوں کے سروں سے تجاوز نہ کرے، یہ آخری حد ہے، اور مسلمانوں میں اسی طریقہ پر عمل بھی ہے۔ مضامین کا سلسلہ وسیع ہے علامہ شمس قماری رحمۃ اللہ علیہ کے، میں یہاں پر مختصر کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے مضامین آئین جمال مصطفیٰ جلد اول اور جلد دوم میں آپ کو ملیں گے۔ آپ ان دونوں کتابوں کا مطالعہ فرمائیں اور ان کی کتاب سے فیض حاصل کریں۔